ہم مجلس عمل کے وفادار سپاہی، سب قائد جمعیت کے جانثار سپاہی، ہم مجلس عمل کے وفادار سپاہی، سب قائد جمعیت کے جانثار سپاہی۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يرتد منكم عن دینه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ میری مائیں اور بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اس نے دین کی نسبت جمع ہونے کی توفیق سعید عنایت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام کو بھی صدق دل سے ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت کی اور ایک حدیث پاک پیش کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا: تم میں سے جو شخص مرتد ہو جاتا ہے اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش والی جہنم میں ہے۔ ایسی جہنم اور ایسا ٹھکانہ جس میں کبھی موت نہیں آئے گی اور ہمیشہ اس جہنم کی آگ میں مستقل جلتے رہنا ہے۔ میری ماں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے اندر جتنی بھی نعمتیں دی ہیں، جتنے بھی احسانات اللہ نے ہم پر کیے ہیں، ان تمام احسانات میں اللہ کی عطا کردہ ان تمام نعمتوں میں کون سی نعمت سب سے افضل ہے، کون سی نعمت سب سے اچھی اور سب سے بہتر ہے، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دنیا میں دو طرح کے انسان ہیں۔ ایک انسان تو وہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے دنیا کے اندر دنیا کی تمام خوشیاں دے رکھی ہیں۔ اللہ نے اس انسان کو دنیا کی بادشاہت بھی دے رکھی ہے۔ ایک انسان ہے، اللہ نے اسے طرح طرح کے کھانے کی چیزیں اس کو مہیا کر رکھی ہیں، پہننے کے لیے قیمتی سے قیمتی اچھے سے اچھے لباس اللہ نے اس کو دے رکھے ہیں۔ غرضے کی دنیا کی جتنی خوشیاں تھیں، جتنی آرام اور جتنی عیش و آرام کی چیزیں تھیں، اللہ نے ان تمام چیزوں کو ایک انسان تک پہنچا دیا، ایک انسان کو دے دیا۔ یہاں تک کہ نہ تو اس نے اپنے اوپر کبھی کوئی جسمانی تکلیف دیکھی، نہ اس نے کوئی اپنے اندر روحانی تکلیف کو محسوس کیا۔ وہ کبھی بیمار ہی نہیں پڑا، نہ کبھی اسے جاڑا آ رہا ہے، نہ کبھی بخار آ رہا ہے، نہ اس کے علاوہ وہ دوسری بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا ہے۔
ایک انسان وہ ہے جس کو اللہ نے ہر طرح کے ناز و نعمتوں سے نواز رکھا ہے، ہر طرح کی مال دولت کو دے رکھا ہے، دنیا کی بادشاہت اس کو دے رکھی ہے، اور وہ شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی ہیں، اللہ کی ذات مجھ سے خوش ہیں، اسی وجہ سے اللہ نے مجھے کھانے کے لیے بہترین سے بہترین غذائیں دی ہیں، پہننے کے لیے قیمتی سے قیمتی کپڑے دیے ہیں، اور دنیا کی بادشاہت مال دولت کا کوئی شمار نہیں ہے، اللہ نے تمام نعمتیں میرے ساتھ دے رکھی ہیں، مجھ کو عطا کر رکھی ہیں۔ اگر وہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اللہ مجھ سے بہت خوش ہیں، اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے کیونکہ اللہ نے مجھے کوئی پریشانی نہیں عطا کی، مجھے ہر مصیبت سے، مجھے ہر پریشانی سے اللہ نے مجھے محفوظ کر رکھا ہے، یہ سوچ کر کے آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھ سے بے پناہ خوش ہے، اللہ تعالی مجھ سے راضی ہے۔ اس کے بالمقابل ایک دوسرا انسان ہوتا ہے جو مال دولت سے پریشان ہے، کھانے پینے سے پریشان ہے، نوبت یہ ہے اس کی کہ ایک وقت کھانے کی روزی اور ایک وقت کھانے کا انتظام اس کے پاس نہیں ہوتا ہے، اور وہ طرح طرح کی مصیبتوں میں پریشان ہے، طرح طرح کی بیماریوں میں گھرا ہوا ہے، بیماریوں سے دوچار ہے، گویا کہ وہ ہر طریقے سے معذور اور اپاہجوں جیسی زندگی گزار رہا ہے، اور ایسی زندگی گزار رہا ہے کہ لوگوں کو دیکھ کر کے اس پر ترس آتی ہے۔ ایک وہ انسان ہے جو ہر طریقے سے دنیاوی زندگی میں مجبور ہے، دنیاوی زندگی میں پریشان ہے۔ اب اگر پہلا شخص جس کو اللہ نے زیب و زینت دے رکھی ہے، مال دولت دے رکھی ہے، اگر وہ انسان یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر احسانات کیے ہیں، اللہ نے نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات مجھ سے راضی اور خوش ہے، میری ماں اور بہنوں، اس کی یہ سوچ انتہائی درجہ غلط ہے، اس کی یہ سوچ فاسد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ نے ہم پر کی ہیں، ان نعمتوں سے بڑھ کر، ان نعمتوں میں جو سب سے قیمتی نعمت ہے وہ ہے ایمان کی قیمت، ایمان کی نعمت، ایمان کی دولت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو ایمان کی دولت سے نواز رکھا ہے، وہ تمام نعمتوں پر وہ ایمانی دولت بھاری ہے، تمام نعمتوں پر ایمان کی دولت غالب ہے۔ لہذا میری ماں اور بہنوں، اگر وہ انسان جس کو اللہ نے عیش و آرام سے نواز رکھا ہے، ہر طرح کی سہولیات فراہم کر رکھی ہیں، اگر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھ سے راضی اور خوش ہے، تو اس کی یہ سوچ، اس کی یہ غلط فہمی ہے، اور اسے چاہیے کہ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا پتا اللہ نے جس انسان کو مال دولت دے رکھا ہے، جس انسان کو دنیا میں طرح طرح کی نعمتوں سے نواز رکھا ہے، کیا پتا اس کے اندر جو ایمانی کیفیت ہے، جو ایمانی جذبہ ہے، کیا پتا اس کا وہ 0 پوائنٹ ہو، کیا پتا ایمان برائے نام اس کے پاس موجود ہو۔ اس کے بالمقابل جس شخص کو اللہ نے مصیبتوں میں مبتلا کر رکھا ہے، کھانے کا محتاج ہے، روپے پیسے کا محتاج ہے، معذور اور اپاہجوں والی زندگی گزار رہا ہے، اگر وہ شخص یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے راضی اور خوش نہیں ہے، تو یہ بھی اس کی سوچ غلط ہے۔ کیا پتا اللہ نے اسے مجبور رکھا ہے، دنیا کی مال دولت سے محروم رکھا ہے، لیکن کیا پتا اسے جو ایمان دیا ہے اللہ نے، وہ آپ کے ایمان سے 100% آگے ہو، آپ کے ایمان سے بڑھ کر اس کا ایمان ہو۔ میری ماں اور بہنوں، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کو دیکھتے ہیں، ایمان کو دیکھ کر فیصلے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر کوئی شخص ناز و نعمت میں اپنے آپ کو پا کر کے، عیش و آرام میں اپنے آپ کو دیکھ کر کے یہ نہ محسوس کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر ایمانی جذبہ بھی دے رکھا ہے، یہ اس کی سوچ غلط ہے۔ ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو مصیبتوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، جس کو پریشانیوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کو، اس کے ایمانی جذبے کو بڑھا دیتے ہیں، اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، اس کا ایمان مضبوط اور پختہ ہوتا ہے۔
تو میری ماں اور بہنوں، یہ شخص جو دنیا میں معذور اور اپاہجوں والی زندگی گزار رہا ہے، میدان محشر میں آخرت کے دن یہ اس عیش و آرام والے شخص سے کہیں زیادہ افضل اور کہیں زیادہ بہتر ہوگا جس نے دنیا میں عیش و عشرت سے زندگی گزاری ہے، اس سے یہ لاکھ درجے اچھا ہوگا، کیونکہ اس کے اندر جو ایمان ہے وہ ایمان اس سے زیادہ ہے، اور اللہ کے وہاں قدر جس کی جاتی ہے وہ ہے ایمان کی۔ ایمان اور اسلام ایسی چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہاں قدر ہے۔ اس لیے میری اور ماں اور بہنوں، ہمیں اپنے ایمان کی حفاظت کرنا ہے، ہمیں اپنے اسلام کو بچانا ہے۔ ہمارے دل کے اندر کوئی ایسا کام نہ ہونے پائے جس سے ہمارے دل سے ایمان کے چلے جانے کا خطرہ ہو، ایمان کے نکل جانے کا خطرہ ہو۔ آج بہت سی عورتیں اور بہت سے بھائی ایسے ہوتے ہیں جو بات بات پر ایسے الفاظ بول دیتے ہیں جو اسلام سے خارج ہونے کے درجے میں آتے ہیں۔ اس لیے ہمیں اپنے اسلام کی، اپنے ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور وہ ایمان کو لے کر کے اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس میں داخلہ اس کا آسان فرمائیں گے۔ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت الفردوس عطا فرمائیں گے، لیکن شرط یہ ہے ہمارا ایمان محفوظ ہو کر کے جائے اور ہم اپنے مذہب اسلام سے نہ پھریں، ہم اپنے ایمان سے مرتد نہ ہو جائیں۔ آج دیکھ لیجئے، دنیا میں نظر اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، کتنے ہماری بہنیں ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ ہماری بہنیں غیر مسلموں کے یہاں رشتے کرتی ہیں، ہماری بہنیں غیر مسلموں کے ساتھ فرار ہوتی ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، یہ ہمارے ایمان کی ناقصی ہے، ایمان کی کمزوری ہے، ہمارا ایمان مضبوط نہیں ہے، اس لیے ہمیں اپنے ایمان کی قدر نہیں، ہم اپنے ایمان کو اس لیے نہیں پہچان رہے ہیں کیونکہ ہمیں جو اللہ نے ایمان کی دولت دے رکھی ہے وہ ہم کو ورثے میں ملی، ہم کو ایمان کے لیے کوئی محنت کرنی نہیں پڑی۔ یہ ایمان ہم تک کیسے پہنچا ہے اس کا آپ صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھیے، انبیاء کرام کے واقعات کو سنیے، تب پتہ چلے گا کہ انبیاء کرام نے ایمان کو بچانے کے لیے کتنی محنتیں کی ہیں، کیسی کیسی تکالیف برداشت کی ہے، صحابہ کرام نے کتنی محنتیں کی ہیں، کتنی پریشانیاں اٹھائی ہیں، نہ جانے کیسی کیسی مصیبتوں کے پہاڑ برداشت کیے ہیں، تب یہ ایمان انہوں نے بچایا ہے اور وہ ایمان ہم تک پہنچا ہے۔ اس لیے ہمارے دل کے اندر ایمان کی قدر نہیں ہے، ایمان کی سوچ نہیں بیٹھتی ہے، ہمارے دل کے اندر ایمان کیسے جاگزی ہو اس کی ہمیں فکر نہیں ہوتی ہے۔ اگر ہم کو محنت کرنی پڑی ہوتی تو یقیناً ہمیں بھی ایمان بچانے کی فکر ہوتی، ہم بھی چاہتے اور کوشش کرتے کہ ہمارا بھی ایمان بچ جائے۔ میری اور ماں اور بہنوں، دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب ہیں ان تمام مذاہب میں مذہب اسلام سے بڑھ کر، مذہب ایمان سے بڑھ کر کوئی مذہب نہیں ہے۔ جتنی اہمیت مذہب اسلام کے اندر اللہ نے عورتوں کو دی ہے، اتنی اہمیت اور اتنی فضیلت کسی بھی مذہب کے اندر عورتوں کی نہیں ہے۔ پہلے کے واقعات میں لکھا ہے اور پڑھنے میں آتا ہے کہ پہلے عورتوں کو زندہ جلا دیا جاتا تھا، زندہ لڑکیوں کو قبرستان میں اور قبر کھود کر کے دفن کر دیا جاتا تھا۔ یہ ماحول تھا، عرب کے اندر یہ طریقہ کار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا کے اندر تشریف لائے تو آپ نے محنت کی، ایمان کو بچانے کی دعوت دی، تو اب جا کر کے مذہب اسلام نے عورتوں کے مقام کو سمجھایا کہ عورتوں کا مقام آدمیوں سے کم نہیں ہے۔ ہاں، اب درجے سب کے الگ الگ ہیں، عورت کا درجہ جو ہے وہ عورت کے درجے پر رہے گا، مرد کی جو درجہ ہے، مرد کا جو حصہ ہے وہ مرد کے جگہ پر رہے گا۔ اللہ نے شریعت مطہرہ کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تمام لوگوں کے اصول کو، تمام لوگوں کے ضابطوں کو بتلا دیا کہ ہر شخص اپنے اپنے ضابطے پر قائم رہے، ہر شخص اپنے اپنے اصول پر قائم رہے،
तब अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी और खुश होंगे। मेरी माँ और बहनों, आप दुनिया के अंदर जायजा कर लीजिए, गौर व फिक्र कीजिए, हमारी बहनें ना जाने कितनी, एक हिंदुस्तान के एक बहुत बड़ा अखबार रिपोर्टर है, उसने रिपोर्ट में एक सर्वे किया था और सर्वे की रिपोर्ट में उसने बतलाया कि 40,000 मुस्लिम औरतें गैर मुस्लिमों के वहां जा चुकी हैं, उनके साथ उन लड़कियों ने शादी ब्याह कर ली है। मेरी माँ और बहनों, बड़ा अफसोस है, आरएसएस का जो एजेंडा था, उनका कहना था 6 महीने के अंदर 2100 मुस्लिम लड़कियों को अपने घर की बहुएं बना करके लाएंगे। आज आप गौर कर लीजिए, उनका 6 महीने में 2100 मुस्लिम लड़कियों को बहुएं बनाने का चैलेंज था, उनका एजेंडा था। लेकिन गौर कर लीजिए, 2100 नहीं बल्कि 40,000 की तादाद 2017 से लेकर के 2021 तक पार हो चुकी है। मेरी माँ और बहनें, ये हमारी कमी है, घर की औरतों की कमी है कि हम अपनी बच्चियों की देखभाल नहीं करते, उनकी परवरिश नहीं करते और उनको ऐसा माहौल नहीं देते हैं जिस माहौल में दीनी माहौल कायम रहे। हमारे घरों के अंदर दीनी माहौल नहीं, हमारे घरों से कुरान की तिलावत नापैद है, हमारे घरों से नमाज की पाबंदी गायब है, हमारे घरों से तिलावत कुरान गायब है, हमारे घरों से अल्लाह वालों की बातें गायब हैं, हमारे घरों से जिक्रुल्लाह की बातें गायब हैं, हमारे घरों से अल्लाह और उसके रसूल की बातें गायब हैं। जब हमने सब कुछ तहे तेग कर दिया, सब कुछ हमने मलिया मेट कर दिया, सब कुछ हमने अपने घरों से निकाल दिया, तो मेरी माँ और बहनों, हमारे घरों के अंदर दीनी माहौल कब बनेगा? हमारा घर इस्लामी मुआशरे पर कब ढलेगा? हमारे घर की बच्चियां इस्लामी माहौल में कैसे रह पाएंगी? इसलिए मेरी माँ और बहनों, सबसे पहली चीज जरूरी ये है कि हम और आपको चाहिए कि अपने घर के अंदर इस्लामी माहौल कायम करें, अपने घर की बच्चियों को दीनी माहौल में ढालें और जहां पर अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस पाक के अंदर जिस तरीके से भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईमान के बचाने की जो तरगीब दी है, ईमान को बचाने के लिए जो रास्ते बतलाए हैं, उन रास्तों में एक अहम रास्ता ये भी है कि हमारा घर इस्लामी मुआशरे पे ढल जाए, हमारे घर की औरतें इस्लामी मुआशरे में ढल जाए, हम उनको इस्लाम की दावत दें, इस्लाम की तालीमात दें। और वहीं पर यह भी बतलाया है कि जहाँ पर हमारी बहनों में बिगाड़ आ रहा है, जहाँ पर और दूसरी वजह हैं, उनमें सबसे बड़ी वजह जो हैं वो ये हैं कि आज हम अपनी बहनों को बड़े बड़े मोबाइल दे देते हैं और ये कह के देते हैं, हमारी बच्चियां दिन में बाहर पढ़ने जाती हैं, क्या पता कहाँ कैसी जरूरत पड़ जाए तो फोन होगा तो खैरियत मालूम हो जाएगी। मेरी माँ और बहनों, यहीं से हमारे घर की बच्चियों की बिगड़ने की आदत शुरू हो जाती है, यहीं से हमारे घर की बहनें बिगड़नी शुरू होती हैं। घर की बहनों को, घर की औरतों को बड़े बड़े मोबाइल देना उनको गुमराह करना है, उनको तबाह बर्बाद करना है। दूसरी चीज, ऐसे माहौल में अपने घर की बच्चियों को तालीम न दिलाएं जहां पर मर्द और औरतें एक साथ में मखलूत और मिल करके तालीम हासिल करते हों। आज हम अपने घर की बच्चियों को कॉलेजों में भेजते हैं, यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, प्राइमरी स्कूलों में भेजते हैं, जहां पर मर्द भी हैं, औरतें भी हैं, एक साथ में मिलजुल करके इल्म हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं। मेरी माँ और बहनों, हदीस पाक के अंदर आता है, जब कोई औरत अपने घर से बंद सवर करके निकलती है तो 8 शैतान उसके साथ निकलते हैं। जाहिर बात है, शैतान का काम है औरतों को और इंसानों को बहलाना और उनको राह हक से फेर देना। तो इंसान शैतान कब चूकेगा? हमारी बहनें, हमारे घर की बच्चियां जो अकेली जा रही हैं पढ़ने के लिए, शैतान कब उनको राह रास्त पर लगने देगा? कभी नहीं लगने देगा, बल्कि उनको हर मुमकिन शैतान की ये कोशिश रहेगी कि ये लड़कियां गलत माहौल इख्तियार कर लें, गलत तरीके पर इख्तियार कर लें। मेरी माँ और बहनों, तीसरी वजह जो सबसे बड़ी है वो ये है, हमारे घर की बच्चियां खुले बिल्कुल नंगे सर जाती हैं, बाजारों में, मार्केटों में जाती हैं, पर्दे का कोई लिहाज नहीं और
بے پردگی کے ساتھ جاتی ہیں۔ اس لیے ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ ہم اپنے گھر کی بچیوں کو پردے کے ساتھ، اگر بہت ضروری ہے بازار میں جانا، مارکیٹ میں جانا تو جائیں، لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، اور کوئی محرم ان کے ساتھ میں جائے۔ تنہا کسی بھی طرح سے گھر کی بچیوں کو گھر سے باہر بھیجنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ سراسر ناجائز اور نامناسب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو پردے میں رکھی جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے دولت۔ انسان کوشش کرتا ہے کہ ہم دولت کو چھپا کر کے رکھیں، دولت کی حفاظت کریں تاکہ کسی کی نظر نہ لگنے پائے۔ ایسے ہی حدیث پاک کے اندر فرمایا گیا کہ عورت پردہ ہے، عورت کو دولت سے زیادہ عورت کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، دولت سے زیادہ عورت کو چھپا کر کے رکھنے کی ضرورت ہے۔ اور حدیث پاک کے اندر آتا ہے جیسے عورت پردے میں رہنے کی چیز ہے، اسی طرح عورت کی آواز بھی پردے میں رہنے کی چیز ہے۔ عورت جب بولے تو عورت کی آواز گھر سے باہر نہیں نکلنی چاہیے، عورت کی آواز گھر کے اندر رہے، یہ بھی عورت کے پردے کے حکم میں داخل ہے۔ میری ماں اور بہنوں، آج دنیا کے دستور کے مطابق، دنیا کے ماحول کے مطابق ہمارے معاشرے میں بڑی غلط چیزیں ایجاد ہو رہی ہیں، غلط طریقے، غلط رویے استعمال ہو رہے ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے ہمارے گھروں کا حال یہ ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایسے لباس پہنواتے ہیں جس کے اوپر لعنت برستی ہے اللہ رب العزت کی۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو عورت اتنے چست باریک کپڑے پہن کر کے گھر سے باہر نکلے، جس کے جسم کا ایک حصہ نمودار ہوتا ہو، جس کے جسم کا ایک حصہ ظاہر ہوتا ہو، ایسی عورت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت برستی ہے۔ میری ماں اور بہنوں، قرآن کی تعلیم کو سیکھو، علم حدیث کو سیکھو، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھو، اپنے گھروں میں اسلامی تعلیمات کو رواج دو، تب جا کر کے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ ہمارے گھر کے اندر دینی ماحول کیا ہونا چاہیے، ہمارے گھر کے اندر بگاڑ کیسے آ گیا ہے۔ آج ہر شخص کو شکایت ہے کہ ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے ہیں، ہمارے بچے دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، ہمارے بچے گمراہ ہو رہے ہیں، اور ماں باپ کو گالی گلوچ کرتے ہیں۔ کیوں نہیں کریں گے؟ آج غلطی ہماری ہے، آج ہم نے اپنے بچوں کی تربیت نہیں کی ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اللہ والوں کی صحبت میں جانے نہیں دیا ہے، ہم نے اپنے بچوں کو اسلامی مدرسوں میں جانے نہیں دیا ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں، آج ہمارے بچے کہنا نہیں مانتے، آج ہمارے بچے ماں اور بہنوں کو گالی گلوچ دیتے ہیں۔ یہ غلط تربیت کا اثر ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اولاد کے لیے سب سے پہلا مدرسہ ماں کی گود ہوتا ہے۔ ماں کی گود میں جب تک بچہ رہتا ہے، ماں کی ذمہ داری ہے، بچہ خالی الذہن ہوتا ہے، بچے کا ذہن بالکل خالی ہوتا ہے، اس کے ذہن کے اندر جیسی چیزیں آپ بٹھانا چاہیں گی، جیسی باتیں آپ بٹھانا چاہیں گی، اس بچے کے اندر اسی طرح کی باتیں بیٹھتی جائیں گی۔ آپ اگر اپنے بچے کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں سنائیں گی، انبیاء کرام کے واقعات، صحابہ کرام کے واقعات سنائیں گی، تو آپ کے بچہ جس کا ذہن خالی ہے، اس کے ذہن کے اندر وہی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں بیٹھیں گی، اسلامی تعلیمات بیٹھیں گی، شریعت اسلامیہ اور شریعت مطہرہ کے احکامات اس کے ذہن اور دماغ کے اندر بیٹھیں گے۔ لیکن جب آپ اس کے سامنے گالی گلوچ بکیں گی، آپ اس کے سامنے گانے سنیں گی، آپ اس کے سامنے طرح طرح سے الزامات اور طرح طرح سے لعن طعن اور کفریہ الفاظ بولیں گی، تو آپ کا بچہ جو خالی الذہن ہے، ظاہر بات ہے اس بچے کے اندر وہی ساری چیزیں بیٹھیں گی۔ جب وہ چیزیں بیٹھیں گی، بچہ بڑا ہوگا، جوان ہوگا، سیانہ ہوگا، تب وہ آپ کی نافرمانی کرے گا، آپ کو گالی گلوچ دے گا، تب آپ کو تکلیف ہوگی۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں،
یہ بچے جو ننھے ننھے معصوم بچے، دودھ پیتے ہوئے بچے ہیں، یہی آپ کے لیے اصلی تربیت کی جگہیں ہیں۔ یہی آپ کے لیے ضروری ہے کہ ان بچوں کی تربیت کرے، ان کی اچھی پرورش کرے، بچوں کے سامنے احتیاط کے ساتھ رہے، بچوں کے سامنے ننگے سر نہ ہو، بچوں کے سامنے ادب سے بات کرے، بچوں کے سامنے قرآن و حدیث کی بات کرے۔ جب اس طرح سے ہم اپنا ماحول بنائیں گے تب ہمارے بچے انشاءاللہ اسی ماحول کو اختیار کریں گے۔ آج لوگ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مرتد ہو رہے ہیں، اسلام کی دولت کو چھوڑ کر کے غیر مسلموں کے طریقے کو اختیار کر رہے ہیں۔ کوئی یہودی ہو رہا ہے، کوئی نصرانی ہو رہا ہے، اور کوئی قادیانی ہو رہا ہے۔ یہ تمام فتنے جو دنیا کے اندر چل رہے ہیں، آج ان مذہبوں کو تبدیل کرنے میں ہمیں فخر ہوتا ہے۔ ہم اپنے لیے کوشش کرتے ہیں اور ہم اس کو بڑی سعادت کی بات سمجھتے ہیں کہ ہم نے مذہب اسلام کو چھوڑ دیا، ہم قادیانی ہو گئے، ہماری وہاں بہت گرفت ہو گئی، بڑی پکڑ ہو گئی۔ میری ماں اور بہنوں، ارتداد کے دو معنی آتے ہیں۔ ایک ارتداد ہوتا ہے جس کے معنی ہیں اسلام سے پھر جانا، اسلام کو چھوڑ دینا، ایمان کو چھوڑ دینا، اور ایک آتا ہے اسلام کے جو شرعی معنی ہے ارتداد کے، وہ یہ ہیں کہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے غیروں کے مذہب کو آدمی اختیار کر لے، اس کو ارتداد کہتے ہیں، اور مذہب بدلنے والے کو مرتد کہتے ہیں۔ آج فتنے ارتداد بڑی زوروں پہ چل رہا ہے۔ قادیانی نہ جانے کتنے لوگ ہیں علاقے میں جنہوں نے مذہب اسلام کو چھوڑ کر کے مذہب قادیانی کو اختیار کیا ہے، مذہب قادیانی پر عمل کر رہے ہیں، ان کے پیروکار ان کو ماننے والے ہیں۔ میری ماں اور بہنوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مذہب اسلام کی حفاظت کریں، اور ہم اپنی نمازوں میں، صبح اور شام کی دعاؤں میں ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ایمان کی حفاظت کر لے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھر والوں کے ایمان کو محفوظ کر لے۔ دنیا کے اندر 4 طریقے کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک انسان وہ ہوتا ہے جو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اسلام پر جیتا ہے، اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوتی ہے۔ وہ انسان سب سے زیادہ خوش نصیب ہے جس کی پیدائش اسلام پر ہوئی ہو، جس کی زندگی اسلام پر گزری ہو، اور جس کی موت اسلام اور ایمان پر ہوئی ہو۔ ایسا شخص خوش نصیب ہوتا ہے۔ ایک وہ انسان ہوتا ہے جو اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ایمان پر پرورش پاتا ہے، اور جب اس کا خاتمہ ہوتا ہے تو وہ اسلام سے پھر جاتا ہے، غیر مسلم ہو کر کے مرتا ہے، مرتد ہو کر کے مرتا ہے۔ تو ایسا شخص جس کی زندگی اسلام پر گزری ہے، اگر اس نے مرتے وقت کلمہ طیبہ نہیں پڑھا ہے، مرتے وقت اگر وہ مرتد ہو گیا ہے، تو زندگی میں اس نے جتنے بھی نیک کام کیے تھے، جتنے بھی اللہ کی عبادتیں کی ہوں، جتنے بھی سجدے کیے ہوں، 24 گھنٹے تلاوت قرآن میں مشغول رہتا ہو، 24 گھنٹے نفلوں میں مشغول رہتا ہو، لیکن اگر کسی انسان کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہے، کسی انسان کا خاتمہ اگر کلمہ پڑھتے ہوئے نہیں ہوا ہے، تو ایسا شخص مرتد ہے، اور جو کچھ بھی اس نے کیا ہے وہ سارا کا سارا اس کا تباہ اور برباد ہو جائے گا، سارے اعمال اس کے برباد ہو جائیں گے۔ اعتبار خاتمے کا ہوتا ہے، المعتبر بالخواتیم، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اعتبار خاتموں کا ہوتا ہے، جیسا خاتمہ ہوگا ویسے ہی اعمال، ویسے ہی اثرات اللہ تبارک و تعالی، اور ویسے ہی اس کے اوپر احکام نافذ فرمائیں گے۔ اور ایک تیسرا شخص وہ ہوتا ہے جو پیدا تو ہوتا ہے کفر کی حالت میں، اور زندگی بھی گزارتا ہے کفر کی حالت میں، لیکن مرتے وقت وہ مسلمان ہو کر کے مرتا ہے۔ ایسا شخص بھی اللہ کے وہاں مقبول ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی جنت الفردوس عطا فرمائیں گے۔ ایک چوتھا شخص ہے، وہ یہ ہے کہ جو شخص زندگی میں بھی اچھے اعمال کیے ہیں، پیدائش بھی اس کی اسلام پر ہوئی ہے، اور خاتمہ بھی اس کا اسلام پر ہوا ہے، ایسا شخص بھی اللہ کے وہاں خوش نصیب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائیں گے۔ ایک واقعہ
किताबों के अंदर लिखा है, हजरत मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानवी रहमतुल्लाह अलैह बहुत जलील कद्र, बहुत बड़े अल्लाह वाले और बहुत बड़े आलिम थे। उन्होंने एक हिंदू आदमी से पूछा, उन्होंने ख्वाब देखा कि एक हिंदू आदमी जो बनियागिरी का काम किया करता था, उन्होंने ख्वाब में देखा कि वो जन्नत में टहल रहा है। तो उन्होंने पूछा, भाई तुम यहाँ जन्नत में कैसे आ गए? तो उस बनिए ने कहा कि मैंने मरते वक्त अनकही पढ़ ली थी। अनकही का मतलब होता है न कहने वाली बात, न कहने वाला काम। मतलब यह है, अनकही कहते हैं मरते वक्त उसने कलमा पढ़ लिया था। उस कलमा पढ़ने की वजह से अल्लाह ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ खात्मे का एतबार होता है। आदमी का खात्मा इस्लाम पर हो जाए तो समझ लीजिए उसकी जिंदगी पार है। अल्लाह तबारक व तआला उसको जन्नतुल फिरदौस के अंदर जगह जरूर अता फरमाएंगे। सहाबे किराम के बारे में और अंबिया किराम के बारे में देखिए, अल्लाह तबारक व तआला ने अंबिया किराम के ईमान के हिफाजत की गारंटी ली है। उसके अलावा न सहाबे किराम की और न उनके अलावा ताबईन, तबे ताबईन की, न बुजुर्गाने दीन की, किसी की भी गारंटी नहीं है कि आज हम मुसलमान हैं, हम हर वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं, हमारा खात्मा भी ईमान पर होगा। इसकी गारंटी किसी इंसान के पास नहीं है। गारंटी सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला के वहाँ अंबिया किराम की है कि अंबिया किराम का ईमान महफूज होगा। सहाबे किराम की भी गारंटी नहीं, ताबईन की गारंटी नहीं, बुजुर्गाने दीन की गारंटी नहीं कि हम जो दिन रात अल्लाह की इबादत करते हैं, 24-24 घंटे तस्बीहात पढ़ते हुए गुजार देते हैं, तिलावत कुरान करते हुए गुजार देते हैं, हमारे ईमान की अल्लाह के वहाँ जमानत है, हमारे ईमान की हिफाजत की अल्लाह ने गारंटी ली है। ये कहना उसका सरासर गलत है। हमारे ईमान की कोई गारंटी नहीं है। हाँ, अगर हमारा ईमान महफूज हो जाए, मरते वक्त हमारी ज़बानों पर कलमे तैयबा जारी हो जाए, तो ये अल्लाह का एहसान है, उसका फजल व करम है। वरना हम जो नमाजें पढ़ते हैं, हम जो रोजे रखते हैं, जो तिलावतें करते हैं, इससे हमारे ईमान के बचने की कोई गारंटी नहीं। इसलिए हर शख्स को चाहिए हर वक्त अल्लाह से दुआ करे, या अल्लाह जब तक हमें जिंदगी है, जब तक हमें जिंदा रख, ईमान पर जिंदा रख, और जब भी हमारी मौत हो, ईमान पर मौत हो, खात्मा बिल खैर हो, ईमान पर मौत आए। ये दुआ हमको सोते जागते, उठते बैठते हर वक्त ये दुआ अल्लाह से करती रहनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में बज़ाहिर हम मुसलमान हैं, बज़ाहिर हम सौम सलात के पाबंद हैं, बज़ाहिर हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के खिलाफ हम कोई काम नहीं कर रहे हैं, तो ये इत्मीनान नहीं होना चाहिए कि हमारा खात्मा भी ईमान पर होगा, हम जन्नत में जाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। क्या पता मरते वक्त हम मुर्तद होकर के मरे, क्या पता मरते वक्त हमको अल्लाह ताला ईमान पर खात्मा हमारा ना करे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान की हिफाजत करे, ईमान पर हमारी मौत करे, ईमान पर हमारी जिंदगी गुजरे। इस तरीके से मेरी माँ और बहनों, इसलिए मेरी बड़े ही अदब और एहतराम के साथ गुजारिश ये है कि हम अपने घर के अंदर दीनी माहौल पैदा करें, अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें, और जब शादी के लायक हो जाएं तो हम अपने बच्चों की शादी कर दें, अपने बच्चियों की शादी कर दें, मुनासिब जगह रिश्ता कर दें। और रिश्तेदारी में जब रिश्ता किया जाता है तो दीनदारी को तरजीह देनी चाहिए। अगर रिश्तेदार भले ही मालदार नहीं है, लेकिन अगर वो दीनदार हैं, सौम सलात के पाबंद हैं, तो माल दौलत को छोड़ दीजिए, दीनदारी को तरजीह दीजिए। हदीस पाक के अंदर आता है कि जब इंसान रिश्ता करता है तो 4 चीजों को देख करता है। एक तो हसब और नसब देखता है, दूसरे माल और दौलत देखता है, तीसरे हुस्न और जमाल देखता है, और चौथे दीनदारी देखता है। फरमाया जिस शख्स ने दीनदारी को तरजीह दी वो शख्स कामयाब हो गया, उसने कामयाबी को हासिल कर लिया। इसलिए जब हम रिश्ता करें तो हम दीनदारी को पहले रखें, दीनदारी को मुकद्दम रखें, दीनदारी को तरजीह दें। उससे 2 फायदे होंगे। जब दीनदारों के वहाँ
ہم اپنی بچیوں کے رشتے کریں گے تو دیندار ہے، تو ظاہر بات ہے جو دیندار ہوگا وہ بیوی کے حقوق کی رعایت کرے گا، والدین کے حقوق کی رعایت کرے گا، رشتہ داروں کے حقوق کی رعایت کرے گا۔ اور جو بچے پیدا ہوں گے تو دیندار گھرانہ ہوگا تو بچوں کی تربیت دینی ماحول میں ہوگی، بچوں کی پرورش دینی ماحول میں ہوگی، بچوں کی زندگی شریعت کے مطابق گزرنے والی بنے گی۔ یہ فائدے ہوں گے۔ اور جب ہم اس طریقے سے اپنی بچیوں کی تربیت کریں گے، اپنی بچوں کی پرورش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بچے راہ راست سے نہیں بھٹکیں گے، مذہب اسلام پر قائم رہیں گے، صوم و صلات کی پابندی کریں گے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، بڑے ہی ادب کے ساتھ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو دینی ماحول میں رکھیں، دینی تعلیم دیں۔ جو بچے بڑے ہو گئے ہیں اور قرآن کی تعلیم سے محروم ہیں، کوشش کریں کہ ہمارے بچے اور بچیاں کم سے کم اگر کچھ نہیں تو قرآن کی تلاوت کرنے والے ضرور بن جائیں، قرآن پاک کے ناظرے کی تعلیم ان کو دلوا دیں۔ آج الحمدللہ بڑے بچوں کے لیے مسجدوں میں انتظام کیے گئے ہیں۔ جو بچے مدرسوں میں جانے کے لائق نہیں ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، شادی شدہ ہو گئے ہیں، مسجدوں میں الحمدللہ علماء کرام نے بالغان کے تعلیم کے تعلق سے مکتب قائم کیے ہیں اور وہاں پر بڑے بڑے بچوں کو تعلیم دلاتے ہیں۔ وہاں آپ اپنے بچوں کو ترغیب دلائیں کہ جہاں پر علماء کرام بڑے لوگوں کو قرآن کی تعلیم سکھلاتے ہیں، آپ کے بچے اگر قرآن نہیں پڑھے ہیں تو ان مسجدوں میں بھیجیں اور اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم ضرور دیں۔ جو بہنیں آپ کی نہیں پڑھی ہیں، جو آپ کی بچیاں نہیں پڑھی ہیں، کوشش کریں اپنے گھروں میں جو عورتیں پڑھی ہیں ان سے پڑھوائیں اور قرآن کی تعلیم ضرور دیں تاکہ ان کو حلال اور حرام کی سمجھ آ جائے۔ اتنا علم سکھلانا ہر مسلمان پر فرض ہے جس سے حرام اور حلال کی سمجھ آ جائے، حرام اور حلال کے پہچاننے کا طریقہ آ جائے۔ اس لیے اتنی کوشش ہمیں اور آپ کو کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نے جو باتیں بتائی ہیں ہم سب کو اس پر دل کی گہرائیوں سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔